على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ ثلاثۃ ایام، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی موت پاک سے 3 دن پہلے سنا ہے. دنیا سے جانے سے 3 دن پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کسی کو بھی موت نہ آئے مگر اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو. اللہ رب العزت کے بارے میں اپنی سوچ کو اعلیٰ رکھنا چاہیے، اچھی سوچ بنانی چاہیے. لوگ کہتے ہیں سوچ سے ہی بندہ پہچانا جاتا ہے، تو سوچ بندے کو اچھی رکھنی چاہیے. ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کو ماننے والے ہیں. لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے نہ ہوں، اللہ کو جانتے نہ ہوں. کافر لوگ ہیں وہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. ایمان والوں کی یہ خوبی ہے، مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت رکھتے ہیں، اعلیٰ رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ. اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھنا یہ عبادت کا حسن ہے. میری اور آپ کی عبادتوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہم اپنے رب کے بارے میں اپنی سوچ کو اچھا بنا لیں. ایمانداروں کی سوچ اللہ کے بارے میں اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں منافق لوگ، مشرک لوگ یا کافر لوگ، ان کی اللہ کے بارے میں سوچ گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ پھسل جاتے ہیں، ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. اللہ پاک نے سورہ فتح کے اندر منافقین اور مشرکین کا تذکرہ کیا ہے.
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے منافق مردوں کو، عورتوں کو اللہ عذاب دے گا، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ عذاب دے گا۔ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں اپنی سوچ کو برا بناتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں سوچ بڑی اعلیٰ ہے، فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں بھی کر سکتا ہے، فلاں یوں بھی کر سکتا ہے۔ ان کے بارے میں ان کی سوچ مثبت رہتی ہے۔ ہاں جو اللہ سب سے بڑی ذات ہے اس کے بارے میں اپنی سوچ کو برا بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو عذاب دے گا اللہ رب العزت۔ تو زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ایماندار آدمی ہر حال میں اپنے اللہ کے بارے میں اپنی سوچ کو اعلیٰ رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا، مدینہ شریف کے اندر بھی اتار چڑھاؤ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ والے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، اینٹ سے اینٹ کھڑکا دو، یہ مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، اس کو سوائے ہستی سے مٹا دو۔ پوری تیاری کے ساتھ اور سارے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے، اور اس سے بھی بڑھ کے مدینہ کے آس پاس کے جو یہودی عیسائی تھے، ان ظالموں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، کھڑکا دو اینٹ سے اینٹ۔ اب سارے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ادھر تو ایماندار بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، ہلا دیے گئے۔ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ فرماتا ہے کلیجے منہ کے بل باہر آنے کے قریب تھے۔ منافقین بھی پریشان ہیں، ایمان والے بھی پریشان، اب کیا کیا جائے؟ لیکن ان کٹھن حالات میں بھی ایمانداروں اور منافقوں کی سوچ میں فرق رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسے حالات لا کے دیکھتا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس وقت کو یاد کرو جب منافق لوگ بولنے لگے، باتیں کرنے لگے، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ بھی بول پڑے۔ کیا کہتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمیں مروا ڈالا ہے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ چاروں طرف سے مدینہ پاک کو انہوں نے گھیر لیا ہے، اب تو وہ ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی سوچ یہ بن گئی، سرخ ہے، نبی علیہ السلام سے جھگڑ رہے ہیں، صحابہ کرام سے باتیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں کتنا سمجھاتے تھے چھوڑ دو ان کی جان، تم نے خود بھی مرے اور ہمیں بھی مروا ڈالا۔ یہ تو ان کی سوچ تھی جو منافق تھے، جن کے دلوں میں بیماری تھی، اور اللہ پاک نے ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب ایمان والوں نے اتنے بڑے لشکروں کو دیکھا تو فوراً بولے یہ تو جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا، وہ اللہ ہمیں اپنا وعدہ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ میں دکھانا چاہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کیسے کرتا ہوں۔ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔
اللہ کہتا ہے دشمنوں کے اتنے بڑے لشکروں کو دیکھ کے ایمان والوں کے ایمان بڑھ گئے اور وہ فرما برداری سے آگے بڑھنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو حکم دیتے وہ سارے بھاگ پڑتے. یہ کام میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں. تو صاحب زندگی میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن ایمان والا آدمی اپنے رب کے بارے میں اپنی سوچ کو منفی نہیں کرتا. اللہ نے جو کیا وہ میرے حق میں بہتر ہی کیا. جو کرے گا میں نہیں جانتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہ میری بھلائی کے لیے، میری خیر کے لیے، میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ رب العزت کبھی ایمان والوں کو پرکھتا بھی ہے نا، وہ شہنشاہ ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور موسیٰ نکلو لے کر بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے. قرآن پاک آگے دریا آ گیا، دریا کے کنارے ڈیرا لگا لی. پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون اپنی فوجیں لے کر پیچھے چڑھ رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے لشکر دیکھے تو انہوں نے کہا موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیے، پکڑے گئے ہم. فرعون کی غلامی میں تھے تو چلو زندگی تو گزر رہی تھی نا، اب تو فرعون طرح طرح کی ہمیں سزائیں دے گا. موسیٰ تو نے دیکھا نہیں فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی ٹانگیں کاٹ دی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے. اب تو وہ ہمیں بھی سخت ترین سزائیں دے گا. انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا کلا، وہ میری قوم ایسے نہیں. اپنے رب شہنشاہ کے بارے میں اپنی سوچ کو منفی نہیں بناتے. کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ یہاں سے بھی ہمارے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نکال دے گا. میں نے قرآن پاک کے اس مقام پہ بڑا غور کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دعا نہیں کی، دعا کا موقع ہی نہیں بنا. بس اپنی سوچ کو اپنی قوم کے سامنے رکھا ہے کہ میرا اللہ ادھر بھی بچاؤ کا راستہ نکال لے گا. اب اللہ پاک نے سوچ سے ہی فیصلہ کر دیا. اللہ نے کہا میرے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو دریا میں مارو. دریا میں ماری، اللہ نے 12 سڑکیں بنا دی، 12 راستے بنا دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، بخاری شریف میں نے آج ہی یہ روایت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے ویسا سلوک کرتا ہوں جیسا میرے بارے میں سوچ رکھتا ہے. جیسی سوچ بنائے گا میں ویسا معاملہ کروں گا. ان ظن خیرا فلہ، اگر سوچ بہتر بنائے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے. وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اگر سوچ کو برا کر لے گا تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ اپنے بندوں سے ویسا معاملہ کرتا ہے جیسے اللہ کے بارے میں سوچ بناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے اندر میٹنگ ہو گئی ہے، بس کاٹ دو ان کو ذبح کر دو. اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اب نکل جاؤ. اس غار ثور میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. جناب صدیق کی گود میں باتوں کی آوازیں آنے لگی، باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. جناب صدیق نے اوپر دیکھا تو لوگ پہنچ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، دشمن غار کے دھانے پہ آ چکا ہے. اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا نا تو ان کی نگاہ ہم پہ پڑے گی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے صدیق، اللہ کے بارے میں اپنی سوچ کو منفی نہیں بناتے۔ وما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر، سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، ان دو کے بارے میں تم ہی بتاؤ تیرا خیال کیا ہونا چاہیے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے۔ ہم دو اکیلے نہیں ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم نے مدد نہ کی تو اللہ کو اپنے پیغمبر کی مدد کرنا آتی ہے۔ اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی جب دونوں غار میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب کھوج لگانے والا وہ اصرار کر رہا ہے کہ دونوں اس غار میں۔ ابو جہل کہتا ہے تیری مت ماری گئی، یہ غار کے دانے پہ جالا نہیں دیکھ رہا، یہ جالا تیری میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر وہ غار میں جاتے تو غار کے راستے سے جاتے۔ اللہ پاک نے کیسے مت مار دی، غار کے دانے پہ آئے ہوئے دشمنوں کو اللہ نے ذلیل واپس کر دی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے وہ معاملہ کرتا ہوں جیسے میرے بارے میں سوچ بناتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف میں اپنی بیوی اپنے بیٹے کو ساتھ لیے، اللہ نے جہاں حکم دیا ادھر چھوڑ دیا۔ پانی کا ایک مشکیزہ ہے، چند کھجوریں وہ پاس ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بیٹے کو ادھر بٹھایا، واپس پلٹ پڑے اور واپس پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ اماں جی ہاجرہ پیچھے بھاگی، کہتی ہے ابراہیم ہماری غلطی تو بتاؤ، ہمارا جرم کیا ہے؟ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِ لَيْسَ فِيهَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ۔ ابراہیم ہمیں تم ادھر چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ ادھر تو جنگل بیابان ہے، انسانیت کا وجود نہیں ہے۔ ابراہیم نہ کوئی درخت ہے، دور دور تک جانور اور پرندے بھی نظر نہیں آتے، آپ ہمیں ادھر جنگل میں چھوڑ کے کدھر جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام روتے ہوئے واپس جا رہے، روتے ہوئے جا رہے، 3 دفعہ اصرار کیا، ابراہیم علیہ السلام نہ بولے، آخر کار اما ہاجرہ بول پڑی، اللہ الذی امرک بہذا، ابراہیم تجھے اللہ کا واسطہ ہے اس سوال کا جواب ضرور دے دو، کیا آپ ہمیں جنگل میں اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا دی۔ کون اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑتا ہے؟ جس بیٹے کو میں نے رب سے مانگ مانگ کے لیا اور بڑھاپے کا بیٹا ہے، ہاجرہ اس میں میری مرضی نہیں ہے، میرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ تو پھر اس عورت کی بات سنیے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں؟ واللہ رضیت باللہ، اللہ کی قسم اے ابراہیم میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں، تم غم نہ کرو، اذا لا یزین اللہ ابدا، یہ بیٹا آپ کا میرے پاس آپ کی امانت ہے، یاد رکھو اگر اللہ کا فیصلہ ایسے ہے تو پھر غم نہ کرو، آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔
کئی عورتوں کی اللہ سوچ ایسی بناتا ہے، وہ اپنے خامدوں کا سہارا بنتی ہیں، وہ اپنے خامدوں کو تسلیاں دیتی ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ دن پیسے نہیں آئے، خرچہ نہیں آیا، تو ان کی سوچیں اپنے رب کے بارے میں ایسے مثبت ہوا کرتی۔ پھر دیکھ لیجئے ادھر جنگل بھی آبان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آج پوری دنیا سے کھچے مسلمان لگتے ہیں۔ اے اللہ کون سی شام ہو، کون سی صبح ہو کہ میں صبح تیرے گھر میں کروں، مکہ پاک میں چلوں۔ اس لیے اپنے رب کے بارے میں اپنی سوچ کو اعلیٰ بناتے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے ویسا سلوک کرتا ہوں جیسی وہ میرے بارے میں سوچ بناتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کے خلیل ہیں جن کو اللہ نے گھر والی ایسی دی۔ ایک اور اللہ کے خلیل ہیں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر میں آئے، جسم پہ کپ کپی تاری ہے، کندھوں کا گوشت حرکت کر رہا ہے، کپ کپا رہا ہے جسم۔ آپ نے گھبرائے ہوئے کہا زملونی، مجھ پہ چادر ڈالو، مجھ پہ چادر ڈال دو، مجھ پہ کمبل اڑا دو۔ کمبل اڑا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت سنبھلی، آپ کی غمخوار بیوی آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا تھا، اس نے مجھے پکڑا ہے، مجھے دبایا ہے، 3 دفعہ دبایا ہے، ایسا ہوا۔ اے خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے تو میری جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، کہیں میری جان نکل نہ جائے۔ غمخوار بیوی فوراً تڑپی، کیا بولی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں، اللہ کی قسم میرا رب آپ جیسوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داری ملانے والے۔ وتحمل الکلہ، جن کا کمانے والا نہ ہو آپ کما کے ان کو دیتے ہیں۔ وتکری الضیفہ، آپ مہمانوں کے بڑے مہمان نواز ہیں، آپ جیسوں کو میرا رب کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی سوچوں والی اللہ کی بندیاں بھی اس زمین پہ گزری ہیں۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں کی سوچیں اللہ کے بارے میں ایسی ہو جایا کرتی تھی۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ زنیرہ میری لونڈی ہو کے اس نے بھی محمد ذیشان علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ غصے میں لال پیلا ہو کے گھر آیا، زنیرہ تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ کہا جی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی ہوں۔ کہا باز آ جاؤ۔ کہا جب تک نہیں پتا تھا، اب پتا چل گیا ہے تو یہ ایمان کی روشنی پھر چھپنے والی تو نہیں ہے، یہ رنگ اترنے والا تو نہیں۔ اس نے کہا میں اتار لوں گا۔ اس نے اپنے گماشتے بلائے، آگ جلائی، سلاخیں لائی گئی، ان کو آگ میں آگ بنایا گیا۔ آگ بنا کے اللہ کی اس بندی کو پکڑا گیا، لٹاؤ اس کو۔ لٹایا گیا، آگ کی سلاخیں چمکتی 2 آنکھوں میں ڈال دی گئی۔ جانتے ہو نا میری اور آپ کی آنکھ میں ایک تنکا پڑ جائے کیا گزرتی ہے؟ ان اللہ کی بندیوں کی آنکھوں میں تو آگ ڈال دی گئی تھی، تڑپنے لگ، تڑپ رہی ہے۔ ابو جہل اور اس کے گماشتے ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے۔ دیکھا نا، تو کہتی تھی ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بزرگوں نے تیری آنکھوں کو ضائع کر دی ہے۔ جب اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں اس معاہدہ نے بات سنی تو رہ نہ سکی۔ کیا کہتی ہے؟ ابو جہل خاموش ہو جاؤ، یہ آنکھیں تیرے بتوں کی وجہ سے نہیں گئی، ہی من امر اللہ، یہ اللہ کے فیصلے سے گئی ہے۔ ابو جہل
تم میرے رب کی قدرتوں کو نہیں جانتے، میرے رب کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو اب بھی مجھے 2 نئی آنکھیں دینے پہ قادر ہے۔ سیدہ زنیرہ نے دعا نہیں کی، اللہ کی قسم۔ حافظ ابن کثیر جیسے مورخ نے لکھا ہے، ادھر سے سیدہ زنیرہ کی زبان سے یہ بول نکلا کہ میرا اللہ اب بھی مجھے 2 نئی آنکھیں دینے پہ قادر ہے۔ اللہ پاک نے فوراً سیدہ زنیرہ کو 2 چمکتی نئی آنکھیں عطا کر دی تھی۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے ویسا سلوک کرتا ہوں جیسا میرے بارے میں سوچ بناتا ہے۔ بخاری شریف کی وہ اللہ کی بندی، وہ لونڈی، وہ ملازمہ جو امی عائشہ کے پاس اکثر آ کے اشعار پڑھنے لگتی، کہتی ما یوم الوشاح ما یوم الوشاح من تعجیب ربنا، ہار والا دن کیسا عجیب تھا، اس نے تو میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس سے پوچھ ہی لیا یہ ہار کی کیا داستان ہے، بیٹھے بیٹھے تم ہار ہار کرنے لگتی ہو۔ کہتی ہے اس ہار کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ہدایت عطا کی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں تو کافر قوم کی لونڈی تھی، میں تو بتوں کی پجاری تھی۔ ایک دن میں ان کی بچی کو کھلانے کے لیے باہر لے کر نکلی، اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا ہار تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا، وہ ہار ٹوٹ کے گر گیا۔ چند قدم آگے گئے تو مجھے پتا چلا وہ ہار پیچھے پلٹی، ہار کو اٹھانے کے لیے تو ایک چیل نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، وہ اٹھا کے لے گئی۔ کہتی میں بڑی پریشان ہو گئی، اب کیا کروں؟ میں واپس آئی، گھر والوں نے کہا اس بچی کے گلے میں سرخ قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ میں نے کہا وہ تو چیل آئی ہے، وہ اٹھا کے لے گئی۔ وہ مذاق اڑانے لگے، انہوں نے کہا چیل بڑی سیانی تھی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے ہماری بچی کے گلے سے ہار کھولا، تجھے پتا نہیں چلا، کھول کے لے گئی۔ جب اڑ گئی ہے پھر تجھے نظر آیا کہ میرا ہار جا رہا ہے۔ وہ مجھے مارنے لگے، مار مار کے مجھے باہر لے آئے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، ہار تیرے پاس ہے، نکالو، کدھر چھپایا ہے؟ کہتی ہے میں بڑی پریشان ہو گئی، کہتے ہیں ہار نکال دو، بتا دو، وگرنہ سارے لوگوں کے سامنے تجھے بے لباس کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ کہتی ہے اس بے بسی کے عالم میں، اس پریشانی میں پریشان ہو گئی، اب کیا کروں؟ اچانک میرے دماغ میں بات آئی کہ وہ کافر قوم جب پھنس جاتی تھی بے بسی کے عالم میں، وہ اللہم کہتے تھے، یا اللہ کہتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، بس یہ پتا تھا جہاں دنیا کے راستے بند ہو جائے وہاں اللہ ہی کام آتا ہے۔ میں نے فوراً ہی بول دیا اللہم برینی، اے اللہ میں تجھے نہیں جانتی، تو کہاں ہے، تو کدھر ہے؟ ایک بات ضرور ہے، سنیں، بے بسی کے عالم میں تو ہی مدد کرتا ہے۔ اے اللہ اگر ایسے ہی ہے، مجھ پہ بے بسی کا وقت آیا ہے، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں، اللہم برینی، اے اللہ اس الزام سے مجھے بری کر دے۔ کہتی ہے میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، میں نے کیا منظر دیکھا کہ وہی چیل واپس آ گئی، اس نے آ کے وہی ہار لوگوں کے درمیان میں پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ لو اپنا ہار، اس کی وجہ سے تم میری عزت پہ بھی ہاتھ ڈالنے لگے تھے، کیا فائدہ ہے تمہاری خدمت کا،
راتوں رات ایک دن میں ادھر سے بھاگ نکلی. چھوڑو اس بستی والوں کو، چھوڑو ان لوگوں کو. بھاگتی بھاگتی ایک قافلے کو میں نے رات کی تاریکی میں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے قافلے سے آواز آنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. میں سمجھ گئی یہ ہے کچھ اس اللہ کو ماننے والے ہیں. میں اس قافلے کے ساتھ ہی شامل ہو گئی. قافلے والے مجھے لے کے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سارا واقعہ سنایا. اس نے آپ کے دین کو قبول کر لیا. آپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ مسجد کی پھر صفائی کیا کریں. مسجد کی خاتمہ بن گئی. قربان جائیں، اور تیرے میرے آنسوؤں کی قدر اللہ جانتا ہے. تیری قدر تیرے بیٹے کو نہیں، تیری بیوی نہیں تیری قدر جانتی، تیرے ملازموں کو تیری قدر کا نہیں علم. تیری قدر تیرا رب جانتا ہے. اس کو آواز دے بے بسی کے عالم میں. دیکھ اللہ کیسے قدر کرتا ہے. جس بندی نے جو اللہ کو جانتی نہیں تھی، بے بسی میں اس نے اللہ کو آواز دی. اللہ نے اتنی قدر کی، اللہ نے اس کو میرے محبوب پیغمبر کا دیدار نصیب کرا دیا تھا. میرے محبوب پیغمبر کا اس کو دیدار مل گیا. ایک رات وہ فوت ہوئی. صحابہ نے راتوں رات جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نظر نہیں آتی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کی، وہ راتوں رات فوت ہوئی، ہم نے دفن کر دیا ہے. آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم نے اس کو معمولی جانے. دلونی علی قبرہا، مجھے اس اللہ کی بندی کی قبر پہ لے چلو. سب کی کوشش ہے فلاں میرے جنازے پہ آئے، فلاں میرے لیے دعا کرے. ان کی عظمت کو سلام ہے جن کے لیے دعا میرے محبوب پیغمبر کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے، ہمیں آپ نے فرمایا پیچھے صفیں بناؤ. جس طرح آپ جنازہ پڑھایا کرتے تھے ویسے آپ نے رو رو کے اللہ سے بخشش کی دعا کی ہے. اس لیے بے بسی کے عالم میں وہی کام آنے والی ذات ہے. اپنے اللہ کے بارے میں اپنی سوچ کو اللہ بنائیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.